یہ جو قرآن پاک کی تلاوت ہو چکی دوبارہ کروں یا ترجمہ شروع کروں؟ سر آیت 106 سے کر لیں سر دوبارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج کی جو آیات ہیں 106 7 8 اس میں بہت ہی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اور بہت غور طلب ہیں. اس کا شان نزول پہلے ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ ان آیات کا شان نزول کیا ہے. اس میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو شہادت بینکم تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے. کب؟ اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے. حین الوصیہ بوقت وصیت تم دو گواہ مقرر کر لو. اثنان ذوی عدل منکم اپنے میں سے دو عادل گواہ معتبر گواہ مقرر کر لو. او آخران من غیرکم یہ جو دو اپنے میں سے مقرر کر لو تو مقصد مسلمانوں میں سے. جب تم حالت حضر میں ہو اپنے گھر والی کیفیت میں ہو اپنے شہر میں اپنے علاقے میں ہو تو پھر مسلمانوں میں سے گواہ مقرر کرنا چاہیے. غیر مسلموں سے گواہی ٹھیک نہیں ہے. ہاں آگے بیان کر دیا او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض اور اگر تم حالت سفر میں ہو مسافرت میں ہو تو پھر تم اپنے علاوہ دوسروں میں سے بھی دو گواہ مقرر کر سکتے ہو. فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ اگر تم حالت سفر میں ہو اور موت کی مصیبت تم کو آ پہنچے تو آخران من غیرکم اور وہاں مسلمان اگر نہیں ملتے گواہ تو پھر اجازت ہے غیر مسلموں کو بھی گواہی کے لیے منتخب کر سکتے ہو. تو پہلے اس کا ہم تھوڑا سا شان نزول جو ہے بیان کر لیتے ہیں. مذکورہ آیات کے نزول کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جس کا نام
بدیل تھا دو شخصوں کے ساتھ جن کا نام تمیم اور عدی تھا. ایک کا نام تمیم اور دوسرے کا نام عدی تھا، جو اس وقت نصرانی تھے، عیسائی تھے. تو یہ بدیل ان دو آدمیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ، تمیم اور عدی کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام چلے گئے. شام پہنچ کر بدیل بیمار ہو گیا. اس نے اپنے مال کی فہرست لکھ کر اپنے سامان میں رکھ دی، مگر اس کی اطلاع اپنے ساتھیوں کو نہ کی، یعنی تمیم کو اور عدی کو نہ بتایا. جب مرض زیادہ بڑھا تو اس نے اپنے دونوں نصرانی ساتھیوں کو وصیت کی کہ میرا یہ سامان میرے وارثوں کو پہنچا دینا، یعنی جب میں مر جاؤں تو میں تمہیں وصی مقرر کر رہا ہوں، تم میرے اس سامان کو بحفاظت میرے گھر والوں کو دے دو گے. انہوں نے سب سامان لا کر وارثوں کے حوالے کر دیا، مگر ایک چاندی کا پیالہ جس پر سونے کے نقش و نگار تھے سامان میں سے نکال لیا. وارثوں نے جب سامان کھولا تو اس میں ایک فہرست نکلی. وارثوں نے اوسیا سے معلوم کیا، یعنی عدی اور تمیم سے معلوم کیا کیا مرنے والے نے کچھ سامان فروخت کیا تھا یا بیماری کے علاج معالجہ میں کچھ خرچ ہوا تھا. یعنی تمیم سے پوچھا اور عدی سے پوچھا کیا تم نے ان کے علاج معالجے میں اس کے سامان میں سے کوئی خرچ کیا ہے. تو اس کا جواب ان دونوں نے نفی میں دیا کہ ہم نے کوئی خرچ نہیں کیا، نہ ہی اس نے جو ہے اس سامان میں سے جو باندھ کے ہمیں دے دیا تھا دوبارہ کچھ نہیں لیا. جب اس سامان میں وہ جو فہرست نکلی اس میں ایک پیالہ تھا جس میں سونے کا نقوش بنائے ہوئے تھے، وہ غائب تھا. انہوں نے انکار کر دیا تو آخر معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا. چونکہ وارثوں کے پاس گواہ نہیں تھے تو دونوں نصرانیوں سے قسم لی گئی کہ ہم نے میت کے مال میں سے کسی قسم کی خیانت نہیں کی ہے اور نہ اس کی کوئی چیز چھپائی ہے. آخر کار ان سے قسم لے کر ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا، یعنی وہ جو نصرانی تھے دونوں، ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا. جو انہوں نے کہا ان کی بات مانی گئی. کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ ان دونوں نے وہ پیالہ مکہ المکرمہ میں کسی سنار کے ہاتھ فروخت کیا ہے. جب ان سے معلوم کیا گیا کہ بھی وہ پیالہ جو فلاں جگہ ہے اور وہ سنار کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو جو ہے عدی اور تمیم نے یہ فروخت کیا ہے، جب ان سے معلوم کیا گیا تو انہوں نے کہا ہم نے تو میت سے خریدا تھا، چونکہ خریداری کے گواہ موجود نہ تھے اس لیے ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا. میت کے وارثوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا کہ انہوں نے گواہی دیتے ہوئے یا حلف اٹھاتے ہوئے خیانت کی ہے، انہوں نے جان بوجھ کے وہ پیالہ نکالا ہے اور فلاں کو فروخت کیا ہے. پہلے انہوں نے تذکرہ بھی نہیں کیا، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ خریدا ہے. تو میت کے وارثوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا. اب صورتحال بدل گئی، اس لیے کہ اب وہ جو اوصیاء تھے، وصی جو تھے، وہ خریداری کے مدعی اور ورثہ منکر تھے. یہ جو وصیت کی تھی جن کو کہ میرے سامان کو پہنچا دینا، تمیم اور عدی، اس وقت تک تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نہیں ہوئے تھے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم نے تو اس سے خریدا ہے، جبکہ ورثہ کہتے تھے نہیں، یہ غلط کہتے ہیں، اس نے بیچا ہی نہیں ہے۔ اوسیا کے پاس گواہ نہ ہونے کی وجہ سے ورثہ میں سے 2 آدمیوں نے قسم کھا لی کہ پیالہ میت کی ملک تھا، اور یہ دونوں نصرانی اپنی قسم میں جھوٹے ہیں۔ چنانچہ جس قیمت پر انہوں نے فروخت کیا تھا وہ قیمت اوسیا سے لے کر ورثہ کو دلائی گئی۔ تو یہ اس کا شان نزول ہے اس آیت کا۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان گواہ ہونے ضروری ہیں۔ اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اس وقت وصیت کرتے ہوئے 2 گواہ مقرر کر لو۔ گواہی ہونی چاہیے، اور گواہی کا نصاب کیا ہے؟ اثنان ذوا عدل منکم، اثنان 2 ہوں اور عادل ہوں، منکم تم میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں، معتبر ہوں، اور 2 ہوں۔ تو یا حرف ندا، ایھا منادا، الذین اسم موصول، آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب، واو فاعلی نشانی، آمنو فعل اپنے فاعل، آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنا۔ اسم موصول الذین کا، الذین اسم موصول اپنے صلے آمنو سے مل کر یہ منادہ ہی رہا۔ یا حرف ندا، ایھا الذین آمنو، منادہ حرف ندا اور منادہ ندائی رہا۔ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ شہادت بینکم، شہادت یہ مصدر ہے، شہادت یہ مصدر ہے، مضاف بنا ہے۔ بینکم، بین ظرف مکان ہے، بین مضاف، کم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر پھر مضاف الیہ بنے شہادہ کے۔ شہادہ مضاف، بینکم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے بین نون کے نیچے زیر آئی ہے، تو مضاف الیہ مل کر مبتدا بنے۔ تمہارے درمیان گواہی کا ہونا ضروری ہے، گواہی کا نصاب نیچے آئے گا۔ کب ہونا ضروری ہے؟ اذا ظرف ہے، حاضرہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، احدکم، احدہ مضاف، کم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر بھی بنا، حاضرہ کا۔ الموت یہ فاعل بنا ہے حاضرہ کا، حاضر الموت احدکم، موت جب آ جائے تم میں سے کسی پر، یا موت کے آثار نمایاں ہوں تم میں سے کسی پر، تو پھر اس وقت حین الوصیہ، اور تم اس وقت وصیت کرنے لگو۔ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے تو اس وقت وصیت کرتے ہوئے شہادت بینکم، تمہارے درمیان گواہ ہونے چاہیے۔ کتنے؟ اثنان، 2 گواہ ہوں، ذوا عدلن، اور وہ عادل ہوں، منکم تم میں سے۔ تو حضر فعل، الموت فاعل، احدکم مفعول به، حین ظرف زمان ہے، الوصیت مجرور ہے ظرف کی وجہ سے، ظرف مظروف متعلق ہو گئے حضر فعل کے۔
حضرا فعل اپنے فاعل الموت، احدکم مفعول بھی، حین الوصیہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر اذا کی وجہ سے مظروف ہوا، اور جب ظرف آ جائے تو پھر یہ متعلق ہوتا ہے ما قبل اسم کے، تو یہ شہادہ کے متعلق ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ شہادہ مصدر نے اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ پہ عمل کیا ہے، اور یہ مفعول فی بن گیا ہے، مفعول فی بن گیا ہے۔ اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ مفعول فی، کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور تم وصیت کرنے لگو تو بوقت وصیت شہادت بینکم، تو تمہارے درمیان گواہ ہونے ضروری ہیں، گواہ ہونے چاہیے۔ تو اذا حضر احدکم الموت یہ متعلق ہو گیا شہادہ کے، تو شہادہ اپنے متعلق سے مل کر مبتدا رہا، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ، یہاں تک کہ مبتدا ہے۔ اثنان یہاں سے خبر شروع ہو جائے گی، شہادت بینکم اثنان ذوا عدل منکم، گواہ تمہارے درمیان ہونے چاہیے، اثنان دو، اب اثنان نکرہ ہے، اس کے بعد ذوا عدلن، ذوا یہ تثنیہ ہے، ذو کا تثنیہ، ذو زوان زبونا، تو زوان عدلن تھا، زوان عدلن، نون اس کا گر گیا مضاف ہونے کے ناطے سے، عدل مضاف الیہ ہے، زوا مضاف ہے، مضاف ہونے کے ناطے سے نون گر گیا تو زوا باقی بچا، مضاف مضاف الیہ، زوا مضاف عدلن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی بن کر صفت بنا اسنان کی، دو گواہوں کس صفت کے حامل ہوں؟ عادل ہونے چاہیے، تو زوا عدلن عدل والے، تو زوا عدلن یہ صفت ہے، اسنان موصوف ہے، پھر منکم یہ صفت ثانی ہے اسنان کی، اسنان منکم تم مسلمانوں میں سے ہونے چاہیے، تو اسنان موصوف ذوا عدل صفت اول منکم صفت ثانی سے مل کر یہ مرکب توصیفی بن کر خبر بنا شہادت بینکم کی، تو مبتدا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ مبتدا، اثنان ذوا عدل منکم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر جواب ندا بنا، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، یہ ندا، اور شہادت بینکم سے لے کر ذوا عدل منکم جواب ندا، ندا جواب ندا جملہ ندائیہ بنا، یہ آگے بھی چل رہا ہے۔ ذوا عدل منکم یہاں تک تو یہ ہو گیا کہ اگر تم حضری کیفیت میں ہو، ہا زواد را یا حضری کہتے ہیں، اپنے مقام پہ رہ رہے ہو اور وہاں موت کا وقت آیا، اپنے علاقے میں ہو، اپنی بستی اپنے شہر میں ہو اور وہاں موت کا وقت آیا ہے اور وصیت کرنے لگے ہو، تو وصیت کرتے وقت دو گواہ اپنے مقرر کر لو، یہ بہتر ہے، اور وہ دو گواہ مسلمانوں میں سے ہونے چاہیے، آؤ یا آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور وہاں مسلمان نہیں مل رہے گواہ، تو پھر اس مجبوری کی کیفیت میں وہ آخران دوسرے دو ہونے چاہیے من غیرکم تمہارے علاوہ، تمہاری قوم کے علاوہ، تمہارے مذہب کے علاوہ، یعنی تم غیر مسلموں کو بھی پھر گواہ مقرر کر سکتے ہو وصیت کرتے وقت، ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت،
تو ان شرطیہ ہے. انتم کے بارے میں جتنے بھی اعراب القرآن والے ہیں انہوں نے کہا ہے یہ انتم فاعل ہے، مقدم ہے. ضربتم انتم تھا، تاکید کے لیے ابتدا میں لگا دیا گیا، یہ مبتدا نہیں بنے گا. یہ ضربتم انتم ہے. اگر تمہاری یہ حالت ہو فی الارض کہ تم چل رہے ہو، سفر کر رہے ہو زمین میں، ضرب یضربو چلنے کے معنی بھی آتا ہے، مارنے کے معنی بھی آتا ہے. تو ضربتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر، انتم فاعل، فی الارض جار مجرور متعلق ہو جائے گا ضربتم کے. ضربتم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر ان کی وجہ سے شرط ہوا. فا عاطفہ، اصابتکم مصیبت الموت، اور پہنچی ہے تم کو موت کی تکلیف، یعنی تمہیں موت آ گئی. تو مصیبہ مضاف، الموت مضاف الیہ، مضاف الیہ فاعل بنا اصابت کا، کیونکہ مصیبت مؤنث ہے، اور کم مفعول بھی ہے. اصابت فعل اپنے فاعل مصیبت الموت اور کم بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر فا کی وجہ سے معطوف ہوا، اور معطوف علیہ ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت. اگر تم سفر کی حالت میں ہو، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، چل رہے ہو، اور تمہیں موت کی تکلیف پہنچ گئی، تو ان انتم ضربتم فی الارض معطوف علیہ فاصابتکم مصیبت الموت معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر شرط ہی رہا. یہاں جواب شرط محذوف ہے، فاستشہدوا، بس تم گواہ شہید تو فاستشہدوا یہ جو ہے جواب شرط محذوف ہے کہ تم گواہ ٹھہرا لو. استشہد یستشہدو سے فعل امر فاستشہدوا. یعنی اب اس کے ساتھ وہ آخران من غیرکم وہ مل جائے گا، فاستشہدوا آخران من غیرکم. تو اگر تمہیں مسلمان گواہ نہ ملے تو پھر آخران من غیرکم تم اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو گواہ مقرر کر لو. تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم. یہ آیات سمجھنے کے لیے ارتبتم سے یہ شروع کریں گے ہم. تحبسونہما کا اس کا ترجمہ کرنے کے لیے ہم ان ارتبتم، اگر تمہیں گواہوں پہ کوئی شک گزرا ہے، اگر تمہیں ارتاب یرتاب ارتیابن شک کرنا، ارتبتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہوا ہے گواہوں پر جو تم نے گواہ مقرر کیے ہیں، تحبسونہما تو تم ان دونوں کو روکو، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد. یہ نماز کا کیوں کہا گیا ہے؟
اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب بھی گواہی ہو اس کافی لوگوں کے سامنے وہ گواہی دی جائے تاکہ جو ہے اس گواہی میں غلطی نہ ہو۔ جو پہلے جو ہے تمیم اور عدی کا معاملہ تھا ان سے بھی ایسے ہی کیا، ان کی گواہی وقت عصر کے وقت لی گئی تھی، ان کو بلایا قسم لینے کے لیے وقت عصر۔ وقت عصر کیوں ان کے لیے مقرر ہوا؟ من بعد الصلاح، صلاح سے مراد عصر کی نماز ہے، کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کی تعظیم اہل کتاب بہت کرتے تھے، ان کے ہاں جھوٹ بولنا ایسے وقت میں خصوصاً ممنوع تھا، کیونکہ یہ واقعہ اس معاملے سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اب جو ہے ہمارے لیے یہ وقت عصر شرط نہیں ہے، بلکہ الصلاح سے مراد کوئی بھی نماز جو ہو اس نماز کے وقت نمازیوں کے سامنے جو ہے گواہی لی جائے یا قسم اٹھوائی جائے۔ انیر تب تم، ان شرطیہ ہے، تو اگر تمہیں شک گزرا ہے تحبسونہما، تم ان دونوں گواہوں کو روکو، من بعد الصلاح، نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، اور وہ دونوں کے دونوں قسم کھائیں، حلف اٹھائیں اللہ کا، اور کیا کہیں؟ لا نشتری بھی ثمنا قلیلا، اور دونوں جو ہے یہ کہیں گے کہ ہم اس حلف کے عوض میں کوئی قیمت حاصل نہ کریں گے۔ بہی، ہا کی ضمیر حلف کی طرف بھی جاتی ہے اور ہا کی ضمیر گواہی کی طرف بھی جو ہے، مفسرین نے کچھ نے گواہی کی طرف بھی کہا ہے کہ ہم یہ جو گواہی دے رہے ہیں اس گواہی کے ذریعے ہم کوئی، اس گواہی کے عوض میں ہم کوئی قیمت حاصل نہیں کریں گے، معاوضہ حاصل نہیں کریں گے۔ تو ان شرطیہ ارتبتم، فعل ماضی جمع مذکر حاضر، اگر تمہیں ان گواہوں کی نیت پر شک گزرا ہے تو ارتبتم فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر ان کی وجہ سے شرط ہوا، اور جوابی شرط میں یہ پورا جملہ آئے گا تحبسونہما من بعد الصلاح، تو پھر تم ان کو روک لو۔ حبسا یحبسو، حبسن، حبسا باسین، ضربہ کے وزن پہ، حبسن، ہا با ساکن سین الف، قید کرنا، یہ روکنا۔ تحبسون، تحبسون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر، اور واو اس کی فاعلی نشانی ہے۔ ہما، وہ ان دونوں کو، ہما یہ مفعول بھی ہے۔ من بعد الصلاح، من حرف جار، بعد ظرف، الصلاح مظروف، بعد مضاف، الصلاح مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور ہوئے من حرف جار سے، اور جار مجرور متعلق ہو جائے گا تحبسون فعل کے، تحبسون فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ فیقسمان، فا عاطفہ، اقسم یقسم، تو یقسم یقسمان فعل مضارع تثنیہ مذکر، یقسم یقسمان، پس وہ دونوں کے دونوں قسم کھائیں، باللہ اللہ کی۔ اگر اقسم کے ساتھ اقسم یقسم اقسامن باب افعال ہے، اس کے ساتھ باللہ آ جائے تو حلف اٹھانا
حلف اٹھانا یا قسم کھانا اس کے معنی ہوں گے. تو یقسمان فعل مضارع اور الف نون، الف اس کی تثنیہ کی نشانی ہے. اور وہ اللہ کی قسم اٹھائیں. باللہ جار مجرور متعلق ہو گئی یقسمان کے. یقسمان فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر ابھی یہ قسم ہی رہا، اور جواب قسم اس کا ہو جائے گا لا نشتری بھی ثمنا. لا نافیہ، نشتری اشترا یشتری، نشتری فعل مضارع جمع متکلم، ہم نہیں خریدیں گے. بہی نشتری میں نحنو جو فاعل ہے، بہی باہر سے جار ہی مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائے گا نشتری فعل کے. ہاں سے مراد یہاں حلف بھی ہے، قسم بھی ہے، اور ہاں سے مراد گواہی بھی ہے. مفسرین نے دونوں معنی لیے ہیں. ہم اس گواہی کے ذریعے جو ہم گواہی دے رہے ہیں، ہم کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیں گے. اور بعد نے کہا ہے کہ نہیں، یہ حلف کی طرف جا رہی ہے، اور ہم اس قسم کے عوض کوئی معاوضہ طلب نہیں کریں گے. تو بہی جار مجرور متعلق ہو جائے گا نشتری کے. ثمنن مفعول بھی ہے، ثمنن مفعول بھی ہے. نشتری فعل اپنے فاعل متعلق اور بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر جواب قسم بنا. فیقسمان باللہ قسم، لا نشتری بھی ثمنا جواب قسم، قسم جواب قسم مل کر جملہ قسمیہ بن کر فا کی وجہ سے معطوف ہوا، اور معطوف علیہ تحبسونہما من بعد الصلاۃ ہو جائے گا، اور یہ جواب شرط ہو جائے گا. ان ارتبتم اگر تمہیں گواہوں کی گواہی میں کوئی شک ہے تو تم ان کو نماز کے بعد روکو. وہ قسم کھائیں اللہ کی کہ ہم اس گواہی کے عوض کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے. تو شرط جواب شرط جملہ شرطیہ بنا. ولو کان ذا قربا، اگرچہ خواہ کوئی کتنا ہی قرابت دار ہو، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں. واو عاطفہ، واو حالیہ، لو شرطیہ، گانا فعل ناقص اپنے اسم کے ساتھ، ذا قربا ذا مضاف ہے، قربا مضاف الیہ قرابت دار رشتہ دار، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر بنا ہے کانا کی. اب یہ دیکھیں زو تھا یہ اصل میں، اگرچہ وہ قرابت والا ہی کیوں نہ ہو. کانا کی خبر نسبی حالت میں ہوتی ہے، زبر والی حالت میں ہوتی ہے، اس لیے زو کی جگہ ذا آیا ہے، ذا قربا. تو ذا مضاف قربا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر کانا کا اسم بنا. کانا فعل ناقص، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر لو کی وجہ سے شرط ہوا. اور جواب شرط پہلے بیان ہو چکا ہے، لا نشتری بھی ثمنا، چاہے قرابت داری کیوں نہ ہو، ہم جو ہے قسم کے عوض کوئی رقم نہیں دیں گے. یعنی اگرچہ ہماری قسم سے نقصان ہمارے کسی عزیز کو ہی کیوں نہ پہنچے، ہم نے صاف صاف
حلف دینا ہے، ہم نے صاف صاف گواہی دینی ہے۔ تو لا نشتری بھی ثمنا قلیلا، یہ جواب قسم بھی ہے، جواب شرط بھی ہے۔ ولا نکتم شہادت اللہ، واو عاطفہ، لا نافیہ، نکتم فعل مضارع جمع مذکر جمع متکلم، کتم یکتم کتمانا اور کتمن، نکتم فعل مضارع جمع متکلم، اور ہم نہ چھپائیں گے شہادت اللہ، اللہ کی گواہی کو۔ شہادہ مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر بھی بنا نکتم کا، نکتم فعل اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر لا کی وجہ سے نافیہ ہو کر واو کی وجہ سے معطوف، اور معطوف علیہ کان ذا قربا، یہ معطوف علیہ ہو جائے گا اور شرط میں ہی آ جائے گا۔ انا اذا لمن الآثمین، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم کے ساتھ، اذن جواب جزا کے لیے آتا ہے، اذن حرف جواب ہے اور جزا ہے، تو اس وقت لام تاکید ہے، من حرف جار ہے، آسمین یہ آسمون تھا، آسیما یعصمو اسمن گناہ کرنا، اور آسمن گناہ کرنے والا، آسمان دو گناہ کرنے والے اسم فاعل کے وزن پر، اور آسمونا بہت سارے گناہ کرنے والے، تو آسمون من کی وجہ سے جری حالت میں ہو گیا، آسمون آسمین ہو گیا گناہ کرنے والے، تو من الآسمین جار مجرور مل کر یہ خبر بنے، لام تاکید کے معنی میں، ضرور ہم جو ہے گناہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے اس وقت۔ تو انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم، نون الفنا اسم ہے، اذا لمن الآثمین خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر یہ جواب شرط بنا، شرط یہاں معذوف ہے، ان نکتم اگر ہم چھپائیں، ان نکتم الشہادہ اگر ہم گواہی کو چھپائیں، انا اذا لمن الآثمین اگر ہم نے ایسے کیا، اگر ہم نے گواہی کو چھپایا تو ضرور ضرور ہم گنہ گاروں میں سے ہوں گے، تو شرط جواب شرط جملہ شرطیہ بنا۔ فا عاطفہ، ان شرطیہ، فَإِنْ أُثِرَا یہ فعل ماضی ہے، مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، أُثِرَا فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب، اس کا معروف ہے آثرا عین سا را، علی باتا سا، عین سا را، آثرا یعثرو، اسرن عین سا را اسرن، اصورن عین سا واو را الف، آثرا یعثرو عسرن اصورن، اگر علی السر آ جائے، آثرا علی السر تو بھید وغیرہ پر مطلع ہونا، جو ایک چھپی ہوئی چیز ہے اس کے بارے میں پتہ چلنا،
فَإِنْ أُثِرَا، اور اگر یہ پتہ چل گیا، اگر معلوم ہو گیا، کیا معلوم؟ عَلَىٰ أَنَّهُمَا، کہ وہ دونوں کے دونوں گواہ جو ہیں، استحقا اسبا، مستحق ہوئے دونوں کے دونوں گناہ کے۔ کیا مقصد؟ ان جو مقرر کیے تھے، وسیع مقرر کیے تھے یا گواہ مقرر کیے، اگر وہ دونوں کو دونوں، بلکہ یہاں وسیع مراد ہوگا، جن کو سامان دیا گیا ہے، اگر یہ پتہ چل گیا کہ جن کو سامان دیا گیا وہ گناہ کے مرتکب ہو گئے، انہوں نے سامان میں سے کچھ چیزیں نکال لی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ان شرطیہ اسیرا فعل مجہول واحد مذکر غائب، الا حرف جار، انہما، انا حرف مشبہ بالفعل، ہما اس کا اسم ہے، استحقا فعل ماضی تثنیہ، فعل ماضی معروف تثنیہ مذکر، یہاں الف اس کی فاعلی نشانی ہے۔ اگر وہ دونوں کے دونوں مستحق ہو گئے، استحقا یستحق استحقاقا، آپ کے پاپا کی بھی آنکھ لگ گئی ہے۔ استحقا حمزہ سین تا ہا قاف مشدد، استحقا یستحق استحقاقا، استحقا ہو آ جائے تو ضروری اور واجب ٹھہرانا، اور الرجل آ جائے تو مستحق سزا ہونا، تو اسمن آ گیا ہے تو مستحق گناہ ہونا، تو استحقا میں ہما ضمیر فاعلی ہے اور الف اس کی فاعلی نشانی ہے۔ اسم گناہ کو کہتے ہیں، مفعول بھی ہی ہے۔ استحقا فعل اپنے فاعل اسما بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر خبر بنا انا کی، انا ہر مشبہ بالفعل اپنے اسم ہما اور خبر استحقا اسما خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر الا سے مجرور ہوا، پورا جملہ اسمیہ بن کر الا سے مجرور ہوا، اور اس کو اعراب القرآن والے جتنے ہیں سب نے کہا یہ فاعل ہے، لفظاً جو ہے یہ مجرور ہے، محلاً یہ فاعل ہے، نائب فاعل ہے، لفظاً یہ مجرور ہے، علی انہما استحقا اسما، یہ پورا کا پورا جملہ لفظاً مجرور ہے علی حرف جار کی وجہ سے، یہ محلاً مرفوع ہے، نائب فاعل ہے اسرا کا۔ پھر اگر پتہ چلے کہ وہ دونوں گواہ یقیناً کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو یہ الا انہما استحقا اسما پورا کا پورا نائب فاعل بنا ہے، اسرا فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر ان کی وجہ سے شرط ہوا۔ فآخران، فا رابطہ جواب شرط ہے، آخران آخر سے مراد دوسرا، آخران دوسرے دو، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو دوسرے دو، یقومان قام یقوم سے تثنیہ کا صیغہ ہے، فعل مضارع تثنیہ مذکر، یقومان وہ دونوں کے دونوں ٹھہریں گے، مقامہما ان پہلے والے گواہوں کی جگہ پر گواہی دینے کے لیے، یعنی اگر یہ پتہ چل جائے کہ پہلے دو گواہوں نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی چیز چھپائی ہے جو وصیت کی تھی، وصیت کے مطابق پورا سامان نہیں دیا، جیسے کہ عدی نے اور حاتم اس نے
جو پہلے جو دو آدمی تھے، حاتم نے اور تمیم نے، ایک سونے کا پیالہ جو چھپا لیا تھا، تو اسی کے طرف اشارہ ہے کہ اگر پتہ چلے کہ جو دونوں وصی ہیں وہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو دوسرے گواہ مقرر کیے جائیں۔ فآخران، آخران مبتدا ہو جائے گا، یقومان فعل مضارع تثنیہ مذکر، الف فاعلی نشانی ہے، وہ دونوں کے دونوں ٹھہریں گے، مقامہما، ان پہلے والے گواہوں کے مقام پر، جگہ پر گواہی کے لیے۔ تو مقامہما، مقام مضاف، ہما مضافلے، مضاف مضافلے مل کر مرکب اضافی بن کر یہ مفعول مطلق بنا، یقومان کا مفعول مطلق بنا، یقومان فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر خبر بنا مبتدا آخران کی، من الذین استحق علیہم، من، اور یہ دو گواہ دوسرے کن سے ہوں گے؟ من الذین، ان لوگوں میں سے ہوں گے، یہ آخران کی طرف جائے گا، آخران جو ہے دوسرے گواہ جو ہوں گے وہ من الذین، ان لوگوں میں سے ہوں گے، تو آخران نکرہ ہے، من حرف جار ہے، الذین مجرور ہے، یہ صفت بنے گا آخران کی، من حرف جار، الذین اسم موصول، استحق علیہم، استحق فعل ماضی واحد مذکر غائب، علیہم جار مجرور متعلق ہو جائے گا استحق کے، اولیان، اولیان یہ فاعل ہے، تثنیہ ہے، تو جن کا حق مارا گیا ہے ان میں سے دوسرے دو افراد جو وصیت کرنے والے کے قریب ترین ہوں گے گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ استحق علیہم اولیان یعنی قرابت کے لحاظ سے جو ان کے وصیت کرنے والے کے قریب ترین ہوں گے، من الذین، ان میں سے دو گواہ پہلے والے دو گواہوں کی جگہ پر گواہی دینے کے لیے ٹھہریں گے۔ یہ اس صورت میں کہ جن کو وصی بنایا تھا اگر انہوں نے گواہی میں گڑبڑ کی ہے تو پھر جو مرنے والا ہے میت کے ورثاء میں سے جو قریب ترین میت کے ہوں گے وہ گواہی دیں گے۔ اولا، یہ ولا یلی ولین، قریب ہونا، متصل ہونا، ولا یلی ولین، اور اولا افعل کے وزن پہ ہے، زیادہ حقدار، زیادہ لائق، زیادہ قریب۔ اولیان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور اولونا یہ جمع کا صیغہ ہے، تو اولیان جو سب سے زیادہ قریب ہوں مرنے والے کے ورثاء میں سے، ان میں سے دو گواہ پہلے والے گواہوں کی جگہ پہ ٹھہریں گے گواہی کے لیے یا حلف کے لیے، فیقسمان باللہ، اور وہ حلف اٹھائیں گے اللہ کا، فا عاطفہ ہے، تو پہلے ہم اس کو مختصر کر لیں گے۔ آخران موصوف من الذین
من الذین استحق علیہم اولیان، یہ جملہ فعلیہ بن کر استحق کا فعل اپنے فاعل اولیان علیہم متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنا الذین کا، الذین اسم موصول اپنے صلے سے مل کر مجرور و من حرف جار سے، اور جار مجرور صفت بنی آخران کی، آخران موصوف من الذین استحق علیہم اولیان صفت موصوف صفت مل کر مبتدا بنے، مبتدا آخران من الذین استحق علیہم اولیان یہ مبتدا، یقومان مقامہما یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر جواب شرط بنا۔ اگر پتہ چلے کہ وہ دونوں گواہ یقیناً کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو جن کا حق مارا گیا ان میں سے دوسرے دو افراد جو وصیت کرنے والے کے قریب ترین ہوں گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں پہلے دو گواہوں کی جگہ پر۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَعَاطِفَ یقسمان اقسم یقسم فعل مضارع تثنیہ مذکر غائب، یقسمان اور وہ قسم کھائیں گے، باللہ اللہ کی، تو یقسمان فعل اپنے فاعل الف یہ فاعلی نشانی ہے یعنی ہما فاعل ہے، باللہ جار موجود متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، اور یہ قسم ہی رہا، لا شہادتنا، لا یہ لام زبر لا، یہ لام جواب قسم ہے، شہادتنا مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر مبتدا بنا، اور وہ دونوں کے دونوں قسم کھائیں گے کہ ہماری گواہی ضرور ہے احق بہت زیادہ سچی، من شہادتہما ان پہلے والے دونوں گواہوں کی گواہی کے مقابلے میں، تو احق افعلو کے وزن پہ زیادہ سچی یہ خبر بنی، شہادتنا مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہوا، احق خبر ہے، من شہادتہما تو شہادتہما مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر من سے مجرور ہوا اور متعلق ہو گیا احق کے، یہ صفت نہیں بنے گی، کسی نے صفت نہیں بنائی، یہ متعلق کیا ہے، تو احق خبر من شہادتہما متعلق سے مل کر خبر ہی رہی، لشہادتنا مبتدا احق من شہادتہما خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر جواب قسم بنا، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہماری گواہی ان پہلے دو آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے، وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ اور ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے گواہی دیتے وقت، واو عاطفہ ما نافیہ، اعتدینا اعتدا یعتدی اعتداء ظلم کرنا، زیادتی کرنا، حد سے تجاوز کرنا، تو اعتدیتو اعتدینا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، ما اعتدینا ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے گواہی دیتے وقت، تو اعتدینا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر ما کی وجہ سے نافیہ ہو گیا، اور یہ ما اعتدینا یہ جواب قسم کی طرف چلا جائے گا، جواب قسم کیا تھا، لشہادتنا احق من شہادتہما، لشہادتنا احق من شہادتہما یہ جواب ہے،
قسم اس کی طرف وما اعتدینا چلا جائے گا، فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ بن کر معطوف ہو، اور معطوف علیہ جواب قسم اپنے معطوف سے مل کر جواب قسم ہی رہا۔ انا حرف مشبہ بالفعل، نون الف نا اس کا اسم اذن، جواب اذن جو ہے حرف جواب و جزا ہے، لام تاکید ہے، من حرف جار ہے، ظالمین ظالمون کی جری حالت ہے، ظالمون ایک ظلم کرنے والا، ظالمان دو ظلم کرنے، ظالمون بہت سارے، جب جری حالت ہو جائے گی تو ظالمین ہو جائے گی، تو من حرف جار ظالمین مجرور، جار مجرور مل کر مرکب جاری بن کر لام کی وجہ سے لام تاکید اور یہ خبر بنے انا کی، انا مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ما تدینا ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، انا اذا لمن الظالمین، اور یقیناً یہاں جو ہے شرط محذوف ہے، یعنی ان اعتدینا یہ جو پہلے آئے وما تدینا اس کے ساتھ ان لگ جائے گا، ان اعتدینا اگر ہم نے ظلم کیا، اگر ہم حد سے بڑھے، انا اذا لمن الظالمین تو یقیناً ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہاں جو پہلے معذوف ہے ان اعتدینا ہے کہ اگر ہم نے زیادتی کی، اگر ہم نے حد سے تجاوز کیا گواہی دینے میں، تو اس وقت ہم ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو اس کا ترجمہ اب ہم ایک دفعہ کر لیتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے تو اس وقت وصیت کرتے ہوئے تم اپنے درمیان دو عادل گواہ اپنے میں سے مقرر کر لو یا غیروں میں سے دو گواہ مقرر کر لو، اگر تم سفر کر رہے ہو، اگر تم حالت سفر میں ہو، اور اس حالت میں اگر تم پر موت آ پہنچے تو اگر تمہیں ان پر شک گزرے گواہوں پر، تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو اور وہ دونوں اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی یا حلف کے عوض کوئی قیمت حاصل نہیں کریں گے، خواہ کوئی کتنا ہی قرابت دار ہو، اور نہ ہی ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے، اگر گواہی چھپائیں تو اس وقت ہم گنہگاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اگر پتہ چلے کہ وہ دونوں گواہ یقیناً کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو جن کا حق مارا گیا ہے تو ان میں سے دو افراد جو وصیت کرنے والے کے قریب ترین ہوں گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں، دو گواہوں کی جگہ، یعنی پہلے دو گواہوں کی جگہ پر، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دو آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے، اور ہم نے گواہی دینے میں کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم زیادتی کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ آج کا سبق یہ خاصا یہ پیچیدہ تھا، بہت سارے الفاظ ایسے تھے کہ جو پرابلم کر رہے تھے۔ بہرحال آج کے سبق سے متعلق کوئی سوال ہو تو ارشاد فرمائیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ایک تو سر کل کی جو آیت تھی 105 یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تو سر یہاں علیکم اسماء الافعال میں سے ہے، اور سر پھر یہاں جار مجرور والا نہیں ہوگا سر یہ علیکم؟ نہیں بالکل نہیں ہوگا، یہ وضع ہی فعل امر کے لیے ہوا ہے، یہ ہے اسم
فعل یہ وضع ہی اس کام کے لیے ہوا ہے. اس کے بارے میں نے آپ سے عرض تو کیا تھا جی سر. کہ تو یہ سر وہ کل آواز بھی سر بہت کٹ رہی تھی نا اس آیت پر. تو سر پھر یہ علیکم انفسکم جو یہ ہے اسماء الافعال میں سے ہے. انہیں اسماء الافعال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وضع اول کے اعتبار سے یہ اسم ہیں. ان میں سے بعض فعل امر کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. یہ فعل امر کے طور پہ استعمال ہوا ہے, جار مجرور نہیں ہے. تو علیکا سر علیکم فعل امر اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ انشائیہ بنا. پھر سر پھر فائل علیکم اس جار کا کیا مجرور ہوگا؟ نہیں ہوم. کہیں گے. سر فائل اس کا ہوم ہے, انتم ہے سر. انتم کون سا جی؟ علیکم کا انتم فائل انتم انتم. ہمیشہ فعل امر میں انتم آئے گا. اچھا اگر ٹھیک ہے جی سر. ہوتا نا انتم علیکا, اگر ہوتا نا علیکا پھر ہوتا انتا. انتا. جی علیکم ہے تو پھر انتم ہے, اور انفسکم یہ اس کا بھی ہے. اس میں فاعل ضمیر مستتر ہے. اللہ سر آج کا تو بہت کمپلیکیٹڈ ہے. ایک تو وہ تھا بہت سر زیادہ انیر تب تم. بہت زیادہ. سر آپ نے انیر تب تم کو کہا. ایک تفسیر والے نے لکھا ہے کہ اس یہ قرآن کریم کی مشکل ترین آیات ہیں, ایسے ہی ہے سر, یہ اور بہت یہ مشکل سے صحیح نہیں سمجھ سکے اب تک ہم. ایک نے تو یہ لکھ دیا تھا کہ مشکل ترین آیات ہیں, اور اس ہے کی ہی صحیح مشکل سمجھ ترین جو ہے نا. سر, کبھی نہیں سر. اچھا سر دیکھیں انیر تب تم آپ نے کہا کہ پہلے یہ شرط ہے, اور تحبسونہما من بعد الصلاۃ, لیکن پھر نہیں اس کا کوئی ریلیشن نکلا سر. اگر انیر تمہیں تب گواہوں پہ شک ہے, جی تحبسونہا من اگر ہما. تمہیں گواہوں پہ شک ہے تو جی سر. تم ان گواہوں کو روک لو. تو سر یہ جواب شرط ہے پھر. تم ان گواہوں کو روک لو, شک دور کرو. ہاں جی, انیر تب تم یہ پیچھے آیا ہے, جواب شرط پہلے آ گیا ہے. تم سر ان کو روک لو. کیوں روکیں؟ اگر تمہیں ان پہ شک ہے تو اپنے شک کو دور کرنے کے لیے, کہ اگر وہ حلف دیں تو تمہارا شک دور ہو جائے گا, نہ دیں تو پھر. اب اس میں یہ ہوا کہ اگر کوئی جھوٹی گواہی دے دے اور بعد میں سچائی کا پتہ چلے تو دوسرے کی وجہ سے ان کی گواہی ریجیکٹ ہو جائے گی. اسلام کیا آئندہ اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے جھوٹ بولا ہے, جھوٹی گواہی دی ہے, پھر وہ آئندہ گواہی سے ساقط ہو جاتا ہے, اس کی کسی معاملے میں گواہی قبول نہیں ہوتی عدالت میں. اچھا, یہ بہت اور بڑا فیصلہ ہے. جی سر. سر اور یہ کسی کے عہد بارے میں یہ ہے نا. جھوٹی. جی سر. اذا احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم. تو سر یہ اثنان ذوا عدل منکم خبر ہے شہادت بینکم کی. جی سر. اور پھر سر یہ او آخران من غیرکم, اس کا نہیں ابھی آپ نے کیا تھا سر. یہ یہاں پھر بھی کدھر یہ جا. گڑبڑ ہو رہی ہے, یہاں بھی یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. کچھ مفسرین نے اس کو اسی کے ساتھ شامل کیا ہے, اثنان ذوا عدل منکم کے. بعض نے کہا نہیں نہیں, یہ اس کا جز نہیں ہے. ان ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت فشہدوا آخران من غیرکم, تو اپنے لیے دوسرے آدمی گواہ مقرر کر لو. اسلام کے اندر غیر مسلموں کو گواہ نہیں بنایا جاتا, منع کیا ہوا ہے. صرف اس صورت میں کہ جب تم باہر غیر ملک میں ہو اور وہاں تمہیں مسلمان نظر نہیں آتا اور موت کا وقت آ پہنچا ہے, تو مرتے وقت اپنا سامان جو تمہیں نظر آتا ہے کہ تمہارا واقف ہے اور یہ تمہارے گھر پہنچا سکتا ہے, چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, اس کو وصی مقرر کر سکتے ہو, گواہ بنا سکتے ہو اپنے سامان کے بارے میں. اور کہیں گواہی نہیں چلے گی غیر مسلم کی, یہاں صرف چلے گی گواہی. اگر کسی کی موت کا وقت آ جائے اور سامان جو پہنچانا ہو تو غیر مسلم کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے. تو سر یہ پھر جواب شرط بنے گا. ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت تو فاستشہدوا آخران من غیرکم. اس نے یہ لکھا ہے کہ فاستشہدوا, آپ اس کو کہیں فاستشہدوا آخرین ہو جائے گا پھر یہ, کیونکہ بی بن جائے گا نا. جی بی بن جائے گا سر.
فَاسْتَشْهِدُوا آخِرَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ، تو سر یہ اس سے پھر جواب شرط میں ملے گا؟ جواب شرط میں آئے گا کہ تم گواہ مقرر کر لو اپنے سے غیروں میں سے دو کو، اپنے علاوہ دوسرے مذہب والوں میں سے دو کو گواہ بنا لو۔ یا اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں، ایک نے یہ کہا ہے وآخران من غیرکم، یہ آخران موصوف من غیرکم صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بن کر یہ معطوف ہو جائیں گے او کی وجہ سے اسنان کی طرف، اسنان ذوا عدل منکم، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر بن جائے گی۔ اور ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت فاستشہدوا آخرین، بس سر پھر آخرین بھی معذوف ہے، فاستشہدوا آخرین، ہاں یہ دونوں آئیں گے پھر فاستشہدوا آخرین، تو پھر تم جو ہے گواہ ٹھہرا لو دوسروں کو، کیونکہ اگر مسلمان موجود ہیں تو پھر جو ہے اسنان ذوا عدل منکم آئے گا، اور اگر مسلمان نہ ہوں تو پھر فاستشہدوا آخرین من غیرکم۔ بڑی پیچیدہ ہے، بڑا جی مشکل سر سے بہت سمجھ میں زیادہ ہی آتا ہے، کبھی نہیں سمجھ آتی۔ بہت السلام زیادہ۔ علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر مجھے یہ پوچھنا ہے، یہ جو آیت نمبر 106 ہے، اس کے اینڈ میں جو ہے فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا حَقُّ مِنْ من شَهَادَتِهِمَا وَمَا شہادتہما، اعْتَدَيْنَا۔ ہاں جی، جی سر وَمَا اعْتَدَيْنَا آپ نے کہا کہ اِنِ اعْتَدَيْنَا محذوف ہے، یعنی وہ اس کے بعد میں آئے گا پھر؟ وما تدینا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ظلم نہیں کیا۔ اب یہاں جو ہے اس کے بعد جو ہے نا اعتدینا کے بعد یہ جواب شرط انہوں نے بیان کر دیے، شرط محذوف کر دیا ہے، اِنِ ان اعْتَدَيْنَا، ظالمین، یقیناً ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ کب ہوں گے؟ ان اعتدینا، اگر ہم نے ظلم کیا۔ یہاں تو یہ نا ہم نے ظلم نہیں کیا، جی ما جی اعتدینا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد آئے گا ان اعتدینا، اگر ہم نے ظلم کیا، انا اذا لمن الظالمین، تو اس وقت ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ جزاک ان اللہ سر۔ اعتدینا اس کے بعد آئے گا اِنِ اعْتَدَيْنَا، ٹھیک ہے۔ ان، حمزہ نون، ان اعتدینا، جیسے یہ پہلے لکھا ہوا ہے سر یہ ما ان جو ہے انہی اعتدینا، یہ تدینا، اصل میں تو سر یہ پھر اعتدینا ہی ہے۔ سر یہ ملے گا نہیں سر، نون انہتدینا، سر نون ملے گا نہیں آگے، یا اس کا حمزہ اہتدینا کا وصل یہ کہاں ڈراپ ہوگا؟ تو ڈراپ کہاں تو کی ہو بات گیا نا، فرما اِنِ رہے ہیں؟ اعْتَدَيْنَا جب ہم نے کہا، اعتدینا نہیں ہے، اعتدینا ہے، حمزہ اِنِ اعْتَدَيْنَا، عین تا دال یا نون الف، اعتدینا، اعتدا یعتدی۔ سر ان کے ساتھ آواز ملے گا نہیں تو آ رہی ڈراپ بھائی۔ ہوگا یہ والا حمزہ؟ اعتدینا فعل ماضی، تو ہاں سر جب ان کے کون ساتھ سا؟ ملے گا تو یہ انہیں حمزہ ڈراپ اعتدینا، ہوگا؟ ہاں جب نون ہوگا نا پھر وہ ڈراپ ہوگا، انہیں اعتدینا، انہیں جی اعتدینا، جی سر، وہ تو ہے، وہ تو اصول ہے کہ جہاں بھی جی حمزہ سر، الوصل ہے وہ تو صرف یہ سمجھانے کے لیے تاکہ حروف کا اصل پتہ چلے کیا ہے، اس لیے اعتدینا، ان اعتدینا میں بول رہا ہوں، ورنہ جی ہوگا سر، انہیں اعتدینا، انہیں جی اعتدینا۔ جی سر۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ